پی ٹی آئی وفد کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات، چیف جسٹس اور اپوزیشن رہنماؤں کی عدالتی اصلاحات پر مشاورت۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق اپوزیشن نے کارکنوں اور قیادت کے خلاف کیسز پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق وفد نے کہا ان کے کیسز جان بوجھ کر مختلف عدالتوں میں ایک ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں۔ عمر ایوب نے مقدمات ایک ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ پیشی ممکن نہ ہو سکے۔ کیسز کی پیروی کرنے والا وکلا کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جیل حکام عدالتوں کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ اجتماع اور اظہار رائے کے حق کو دبایا جا رہا ہے۔ معاشی بحالی تبھی ممکن ہے جب عدلیہ اپنا کردار ادا کرے، ایگزیکٹو کو جواب دہ بنایا جائے۔ پی ٹی آئی وفد نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا عدالت اصلاحات پر تجاویز دینے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ علی ظفر نے فوجداری نظام انصاف، دیوانی مقدمات کے حل میں بہتری کے لیے قیمتی تجاویز پیش کی۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی وفد کا خیر مقدم کیا، کہا عدالتی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عدالتی اصلاحات کو دو طرفہ حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر، خاص کر خان صاحب اور بی بی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا چیف جسٹس نے بتایا عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیسز نہیں لگ رہی، بانی کی اہلیہ اور بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا چیف جسٹس کو جیل مینول پر عمل درآمد نہ ہونے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مشیر برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس ریبل، کہا پی ٹی آئی کو ماورائے عدالت ریلیف کی پرانی عادت لگی ہوئی ہے، اب آپ کو آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ کہا عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر سمیت دیگر مقدمات سیاسی نہیں ہیں۔ Very serious efforts to put this track and trace system, in the right direction. And as I speak, it is now working efficiently. Trillions of rupees worth cases are pending at the tribunal level, at higher forms, High Court, Supreme Court. کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو اثر نو شروع کیا ہے، نظام کے اجرا کے لیے تعاون پر کینیڈا اور اقوام متحدہ کے شکر گزار ہیں۔ نیا نظام شفافیت اور بروقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اور UAE کے درمیان دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے UAE قیادت کو ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2025 کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی۔ UAE کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ UAE وزیر خارجہ نے پاکستان کے علاقائی استحکام میں کردار کی تعریف کی۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی فوج کو اپنی جماعت کا ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ اقتدار سے محرومی کے بعد پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران سوشل میڈیا پر غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف خط پہ خط لکھ رہی ہیں تو دوسری طرف یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔
پی ٹی آئی مکروہ اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. ان کی نظر میں ملک اور اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پی ٹی آئی نے ملک دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج جب ہر چیز معمول پر آ رہی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ. وار منسٹر اور راکھل گریجن کا فیلڈ وزٹ. برطانوی فوج اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ میں جدت پسندی پر بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے برٹش آرمی کے مختلف سسٹمز اور اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا. سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیس آپریشن 6 خوارج مارے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز کا ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین. کراچی کے علاقے سرجانی حسن بروہی گوٹ میں بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق. بچے کی شناخت 3 سال کے اسد اللہ کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق بچے کے والد نے مین ہول کی صفائی کے لیے خاکروب کو بلایا تھا. خاکروب کے جانے کے بعد بچہ کھیلتے ہوئے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا. اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ڈیڈ لاک کا شکار. پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کے جواب نہیں دے سکی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا سوال بھی پی ٹی آئی کے سامنے رکھا گیا. ذرائع کا کہنا ہے جواب نہ آنے پر مفاہمت آگے نہیں بڑھ سکی. مولانا فضل الرحمان آج غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے فضل الرحمان کے 3 مطالبات پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی تک پہنچائے. مولانا نے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی کے پی حکومت میں شمولیت اور مائنس پی ٹی ایم کا مطالبہ کیا. چند رہنماؤں نے 26ویں ترمیم پر ووٹ دینے پر بانی کو جے یو آئی پر اعتبار نہ کرنے کا مشورہ دیا. ترجمان جے یو آئی کا کہنا ہے ہم آہستہ آہستہ گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا قائدانہ کردار اب کسی عہدے کا محتاج نہیں. اتحاد میں شمولیت سے اپوزیشن مزید مضبوط ہوگی. آج حکومتیں وہ ہیں جو عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا آج عوام میں وہ لوگ اقتدار میں ہیں. ہم نے اس خرابی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. وہ لوگ اقتدار میں ہیں جنہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا. اس خرابی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جمہوریت آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتی. ان کے دعوے کھوکھلے. حکومت ناکام ہے. پارلیمان رات کے اندھیرے میں قانون پاس کرتا ہے. بھارتی کھلاڑی پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی فائنل کھیلنے کے خواہش مند. فاسٹ بالر محمد شامی نے کہا نیوزی لینڈ فائنل میں آ سکتی ہے لیکن اگر اسے دلچسپ بنانا ہے تو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. اکشر پٹیل بولے پاکستان بھارت فائنل ہوا تو فینس کو مزہ آ جائے گا. جڈیجا نے کہا فائنل میں کوئی بھی ٹیم آئے بس ہم کوالیفائی کر جائیں. بڑے مقابلے کے لیے پاکستانی ٹیم دبئی پہنچ گئی. آئی سی سی اکیڈمی میں ٹریننگ سیشن کیا. دونوں ٹیمیں اتوار کو آمنے سامنے آئیں گی. پاکستان کو ایونٹ میں برقرار رہنے کے لیے بھارت سے میچ جیتنا لازمی ہے. کوئی پریشر نہیں ہے. نارمل میچ ہوتا ہے اس کو اسی طرح لیں گے ہم لوگ. 2 میچ یہاں پہ انڈیا کو ہرائے ہوئے ہیں. جو مسٹیکس ہوئی پچھلے میچ میں کہاں پہ ہم لوگ لیک کر رہے تھے وہ چیزیں نہ کریں. یہ ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ میچ ہے. اگر ٹورنامنٹ میں رہنا تو ڈو اینڈ ڈائی ہے. کانفیڈنٹ ہے اچھا میچ ہوگا. دبئی میں بھارت کو 2 میچ ہرا چکے ہیں. اتوار کو بہترین کرکٹ کھیلیں گے. فاسٹ بالر حارث راؤ بھارت کے خلاف میچ کے لیے پر امید. کہا کوشش کریں گے تمام میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنائیں. فخر زمان اور سائم ایوب کے نہ ہونے سے نقصان ہوا. فخر زمان کی جگہ ٹیم میں شامل امام الحق بھی دبئی پہنچ کر اسکواڈ کو جوائن کر لیا. یہ ہماری ٹیم کھیل رہی ہے نا جس وے میں کرکٹ. اگر پاکستان جیتتا ہے تو میری نظر میں اپسیٹ ہو. اپسیٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کی ٹیم کمپلیٹ ٹیم میرے خیال سے اس وقت دیکھا جائے تو 90% انڈیا کا اوپر ہے. 70-30 اوکے. پاک بھارت ٹاکرے میں پاکستان جیت جائے تو اپسیٹ ہوگا. جس طرح ہماری ٹیم کھیل رہی ہے بھارت کی جیت کا چانس 85% ہے. باسط علی کا تجزیہ. ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم میں اچھے کھلاڑیوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. بھارت میں اچھے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کامران نقبل کہتے ہیں بھارت کے میچ جیتنے کے چانسز 90% ہیں. جیت کی بھوک کھلاڑیوں میں نظر نہیں آ رہی. سابق بھارتی کرکٹر وسیم جعفر نے بھی بھارتی ٹیم کو مضبوط ٹیم قرار دے دیا. کہا سامی اچھی بالنگ کر رہا ہے لیکن بمراہ کی کمی کہیں نہ کہیں محسوس ہوگی. اداکار عامر خان بنی مہمان
کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ مصطفیٰ چودھری اور عابدی نے اپنی شگوفوں سے محفل کو زعفران زار بنائے رکھا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے میچ میں چیمپئنز ٹرافی کے لوگوں پر پاکستان کا نام نہ ہونے کا معاملہ۔ پی سی بی نے پاکستان کا نام براڈ کاسٹ نہ کیے جانے پر آئی سی سی کو خط لکھ دیا۔ کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے ایسا دوبارہ نہ ہونے کی یقین دہانی مانگی ہے۔ آئی سی سی میچ کے دوران لوگوں میں پاکستان کا نام نہ ہونے پر غلطی تسلیم کر چکی ہے۔ پی سی بی کو غیر رسمی طور پر گرافکس میں غلطی تکنیکی کا بھی بتایا جا چکا ہے۔ ٹیکس نیٹ میں موجودہ ریٹیلرز پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے وفد کو یقین دلا دیا۔ مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا جو ریٹیلرز ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ استعمال شدہ اشیاء کی آڑ میں اسمگلنگ کے سدباب کے لیے بھی اقدامات تیز کر رہی ہیں۔ ایف بی آر اصلاحات کے ساتھ معیشت کو کیش لیس بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری 2 روزہ دورے پر آج لاہور پہنچیں گے۔ صدر زرداری کی وزیراعظم سے ملاقات متوقع۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر کی گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ صدر اتوار کو ڈربی ریس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ 5 کروڑ کی اسکالرشپ ہم نے اس سال بڑھا کر دی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ خواہش ہے اور مزید بڑھا کر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنلی بھیجیں اور وہاں پہ وہ سیکھ کر آئیں۔ بچیوں کی تعلیم کو انشاءاللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ صرف سستی نہ کریں بلکہ بالکل فری کر دیں۔ سستی بجلی دیں گے، نوکریاں بھی ملیں گی۔ طلبہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کاروبار شروع کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں دسمبر تک جامعات کے بقایا جات مکمل ختم کر دیں گے۔ سال کے اختتام تک جامعات اپنا خرچہ خود اٹھائیں گی۔ رواں سال 55 کروڑ کی اسکالرشپس دی گئیں۔ بچیوں کی تعلیم مفت کرنے جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 10 لاکھ غریب خاندانوں کے لیے رمضان عید پیکج کے لیے فنڈز کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دہشت گردی سے متاثرہ غربا، یتیموں اور ٹرانسجینڈرز کو شفاف طریقے سے پیکج فراہم کرنے کی ہدایت۔ ایبٹ آباد پبلک اسکول کے یتیم طلبہ کے لیے 5 ملین کی سالانہ گرانٹ کی بھی منظوری۔